میرا نام فاطمہ ہے۔ میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئی۔ وہاں کے لوگ بہت زیادہ تھے مگر تعلیم کی قدر و قیمت سے نا آشنا تھے۔ پھر بھی میں نے 8ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی۔ ہمارے علاقے میں بس 2 ہی طبقے تھے، ایک خوشحال اور دوسرا غریب طبقہ۔ بدقسمتی سے میرا تعلق دوسرے طبقے سے تھا۔ احمد میرا تایا زاد تھا۔ اسے پڑھنے اور ترقی کرنے کا بہت شوق تھا۔ اسی شوق کی وجہ سے وہ روزانہ 2 میل پیدل چل کر پڑھنے جایا کرتا، کیونکہ لڑکوں کا ہائی اسکول اتنی ہی دوری پر تھا۔ اللہ اللہ کر کے اس نے میٹرک پاس کر لیا۔ گاؤں میں میٹرک پاس کو نوکری ملنی مشکل تھی، جبکہ احمد کے خواب بہت بلند تھے۔ وہ کالج میں داخلے کا خواہش مند تھا۔ احمد سے میری منگنی بچپن سے طے تھی اور اب وقت آ گیا تھا کہ بزرگ ہم کو شادی کے بندھن میں۔ بزرگوں کے خیال میں بے شک نوکری نہیں مل سکتی تھی، لیکن احمد جوان تھا، اس کے بازو میں قوت تھی۔ وہ محنت مزدوری کر سکتا تھا، جنگل سے لکڑیاں کاٹ سکتا تھا، کلہاڑا چلا سکتا تھا، غرض کسی بھی طرح سے وہ روزی کما سکتا تھا۔ ہمارے گاؤں میں جب کوئی لڑکا اپنی قوت بازو سے روزی کمانے کے لائق ہو جاتا تو اسے شادی کے بندھن میں باندھ دیا جاتا تھا، بے شک اس لڑکے کی عمر 15 برس ہی کیوں نہ ہو۔ احمد تو پھر 17 برس کا ہو چکا تھا جبکہ میں 14 سال کی تھی، لیکن ہمارے بڑوں کی نظروں میں اب ہمارا گھر بس جانا چاہیے تھا۔ احمد کے والد نے اس کی شادی کے لیے کہا، اس نے انکار کر دیا۔ باپ نے وجہ دریافت کی تو کہنے لگا، میں شہر جا کر پڑھنا چاہتا ہوں۔ شہر جانے اور وہاں پڑھنے کے لیے رقم کہاں سے آئے گی؟ میں وہاں محنت مزدوری کروں گا۔ احمد نے جواب دیا، اجنبی دیار میں محنت مشقت کرنا اور رہائش حاصل کرنا کچھ آسان کام نہیں تھا۔ تو محنت مزدوری سے کماؤ گے، وہ تو رہائش اور کھانے پینے پر خرچ ہو جائے گا، تعلیمی اخراجات کہاں سے لاؤ گے؟ یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں، آپ صرف مجھے اجازت دے دیں، مجھے کسی بڑے شہر جا کر تعلیم حاصل کرنا ہے۔ باپ نے کچھ دیر سوچا پھر کہا، ٹھیک ہے، ایک شرط پر تم کو اجازت مل سکتی ہے، اگر تم اپنی منگیتر فاطمہ سے شادی کر لو پھر تم جا سکتے ہو۔ اس شرط کو بھی تعلیم کی خاطر احمد نے مان لیا، لیکن میرے والدین راضی نہ ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ شادی کر کے احمد ہماری بیٹی کو شہر ساتھ نہیں لے جا سکتا، نہ جانے وہاں کیسے حالات ہوں۔ احمد کے والد نے کہا، اچھا تو پھر نکاح کر لیتے ہیں، 1-2 سال بعد رخصتی کر لیں گے۔ ہمارے ہاں صرف نکاح کا رواج نہ تھا، جب نکاح ہو جاتا تو پھر رخصتی بھی ساتھ ہی کر دیتے۔ احمد کو مجھ سے تنہائی میں بات کرنے کا موقع ملا تو اس نے اپنا مسئلہ میرے سامنے رکھ دیا۔ کہنے لگا، فاطمہ، اگر تم ساتھ دو گی تو ترقی کی منزلیں میں طے کر سکتا ہوں۔ تم اپنے والدہ کے ذریعے والد کو سمجھاؤ، بے شک وہ نکاح اور رخصتی کر دیں، پھر تم جہاں چاہو میکے یا سسرال میں رہ سکتی ہو۔ میں ہر 6 یا 7 ماہ بعد آتا رہوں گا۔ میں BA کر لوں۔ میرا یہ خواب اب صرف تمہاری کوشش سے ہی پورا ہو سکتا ہے۔ میں احمد سے بے حد محبت کرتی تھی۔ وعدہ کر لیا کہ میں ضرور تمہارے ساتھ تعاون کروں گی۔ ایک بار شادی کا مرحلہ نمٹ جائے، بعد میں اپنے والدین کو راضی کر لوں گی۔ میری بات والدہ نہ ٹالتی تھی۔ جب احمد سے شادی ہو گئی تو 15 دن بعد میں نے امی جان کو اعتماد میں لیا اور کہا کہ میرے شوہر کو لاہور جانے کی اجازت دے دیں، وہاں محنت مزدوری آسانی سے مل جاتی ہے، وہ مزدوری کر کے پڑھ لے گا تو ہمارے بھی دن پھر جائیں گے۔ نئی دلہن تھی، کوئی بھی اس حق میں نہ تھا کہ جیون ساتھی مجھے چھوڑ کر کہیں چلا جائے۔ سب یہی کہتے تھے، جب یہاں جنگل کے ٹھیکیدار سے کہہ کر مزدوری مل جائے گی تو اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تاہم میرے اصرار پر امی ابو نے اپنے داماد کو اجازت دے دی۔ وہ مجھے سسرال سے میکے لے آئے اور احمد اپنے خوابوں کے تعاقب میں لاہور روانہ ہو گیا۔ جاتے ہوئے احمد نے وعدہ کیا تھا، وہاں کے حالات سے مجھے بذریعہ خطوط آگاہ کرتا رہے گا اور مسلسل رابطہ رکھے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ لاہور جانے کے ہفتے بعد ہی اس کا پہلا خط آ گیا۔ لکھا تھا، میری پیاری فاطمہ، سلامت رہو، میں خیر خیریت سے لاہور پہنچ گیا ہوں۔ ایک دوست فیکٹری لے کر گیا جہاں کام تو مل رہا تھا مگر کام کے اوقات 10 گھنٹے تھے۔ اس صورت میں نہ تو میں کالج میں داخلہ لے پاؤں گا اور نہ ہی تعلیم جاری رکھ سکوں گا، لہٰذا فیکٹری سے کام نہیں لیا۔ شام کو کوئی پارٹ ٹائم کام ڈھونڈ لوں گا۔ باقی سب خیریت ہے، آئندہ کی صورتحال بعد میں لکھوں گا۔ فی الحال ایک دوست کے پاس رہائش پذیر ہوں جو کہ فیصل آباد کا رہنے والا ہے۔ اپنے لیے فوری رہائش کا بندوبست میں نہیں کر سکتا۔ اگلے خط میں درج تھا، میں نے ایک درمیانی درجے کے علاقے میں
کمرہ کرائے پر لے لیا ہے۔ مالک مکان صبح اپنے بزنس پر نکل جاتا ہے۔ گھر میں اس کی بیوی ہوتی ہے، وہ اچھے اخلاق کی رحم دل عورت ہے۔ مجھ کو پردیسی جان کر وہ وقت کا کھانا اصرار کر کے مجھے دے دیتی ہے۔ کہتی ہے جب تک تمہیں کوئی ملازمت نہیں مل جاتی کھانا ہمارے گھر سے کھاؤ، اللہ کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ خدا اس عورت کا بھلا کرے، وہ بہت سخی عورت ہے۔ اگلے خط میں کچھ تشویش کا اظہار تھا۔ میرے سرتاج نے لکھا تھا، جانے من میں آج کل بہت پریشان ہوں، یوں تو سب کچھ خیریت ہے لیکن ایک بات سے میں بہت پریشان ہوں۔ مالک مکان کی بیوی آسیہ کچھ زیادہ ہی مہربان ہوتی جا رہی ہے۔ اس کا شوہر صبح 9 بجے کا نکلا، رات کے 12 بجے واپس لوٹتا ہے، میں 3 بجے واپس آ جاتا ہوں۔ خوشخبری یہ ہے کہ مجھے کالج میں داخلہ مل گیا ہے، کالج نزدیک ہی ہے۔ داخلے کی رقم بھی اسی عورت نے دی تھی۔ اس عورت سے میں نے ادھار لے کر داخلہ جمع کروایا، کہا ہے کہ جب نوکری لگے گی تو واپس کر دینا۔ اس نے مجھے کہا ہے کہ تعلیمی سال ضائع نہ کرو اور داخلہ لے لو۔ یہ عورت کافی دیالو ہے لیکن اس کی مہربانیوں سے نہ جانے کیوں اب میرا جی گھبرانے لگا ہے۔ محترمہ روز ہی خوب بن ٹھن کر میرے سامنے آنے لگی ہے۔ اب تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جب دروازہ کھولوں آ جاتی ہے اور عجیب طرح کے لباس زیب تن کرتی ہے۔ شاید شہری ماحول میں اس بات کو اہمیت نہ دی جاتی ہو مگر ہم دیہاتی تو ان باتوں کو اچھا نہیں جانتے۔ اس کی جانب میری نگاہیں نہیں اٹھتی، جی چاہتا ہے آسیہ بی بی کو نصیحت کروں، میرے سامنے اس طرح مت آیا کرو، مگر ہمت نہیں ہوتی۔ ان کا احسان مند جو ہوں، کوئی مناسب جس وقتی ملازمت مجھے ابھی تک نہیں ملی، دعا کرو جلد مل جائے۔ جمع پونجی ساتھ لایا تھا، وہ کرائے اور کتاب وغیرہ کی خریداری میں خرچ ہو گئی ہے، اب تو بہت تھوڑے پیسے بچ گئے ہیں۔ اللہ کریم ہے، اس کی مہربان ذات پر مجھے بھروسہ ہے، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی وسیلہ نکل آئے گا۔ 15 دن بعد اس بار خط کا جواب آیا تھا۔ میرے سرتاج نے لکھا تھا، فاطمہ کیا بتاؤں کس مصیبت میں پھنس چکا ہوں۔ آسیہ خاتون نے بہت حیران کر رکھا ہے، جب گھر آتا ہوں کھانا لے کر میرے کمرے میں آ جاتی ہے اور پھر ایسی برجمان ہوتی ہے کہ جانے کا نام نہیں لیتی۔ فلموں کی باتیں اور بہانے سے ایسی باتیں کرتی ہے جن کو سن کر ہم دیہاتی لوگ شرماتے ہیں۔ اس کی باتیں سن کر حجاب محسوس کرنے لگتا ہوں، لیکن کیا کروں، میں مجبور ہوں۔ سر چھپانے کا آسرا مجھے چاہیے، کہاں جاؤں گا؟ منع کرتا ہوں تو نہ جانے کیا رد عمل ہو۔ مکان خالی کرنے کا نہ کہہ دے۔ یہاں بڑے شہر میں رہائش کا بڑا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ اتنا گمبھیر ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ احمر کے خطوط پڑھ کر میں فکر مند ہو رہی تھی، لیکن اس کو حوصلے سے کام لینے کی تلقین کرتی تھی کہ کہیں ہمت ہار کر پڑھائی نہ چھوڑ دے جب تک کوئی کام نہ ملے۔ یوں بھی اسے سوچو عورت جیسی بھی ہے، اللہ نے اس کا دل میرے شوہر پر مہربان کیا ہے تو اس موقع سے فائدہ نہ اٹھانا بے وقوفی ہے۔ میرے خیال میں احمر ایک چھوٹے گاؤں کا شرمیلا نوجوان تھا، تبھی گھبرا رہا تھا۔ وہ عورت سارا دن اکیلی رہتی تھی، بے اولاد تھی، تبھی تنہائی سے گھبرا کر وہ احمر سے 2-4 گھڑی بات کر لیتی تھی۔ یہ میرا اپنے شوہر اور اس کی محبت پر مکمل اعتماد تھا جو کہ میں ایسا سوچتی ہوں، ورنہ کوئی دوسری عورت ہوتی تو شک و شبہ کرتی، لیکن میں احمر کا حوصلہ ہی بڑھاتی تھی اور لکھتی تھی، تم ہرگز اس جگہ کو مت چھوڑنا، لاہور جیسے شہر میں یہ آسرا تمہیں ملا ہوا ہے، ورنہ تم در بدر ہو کر رل جاتے۔ آسیہ کی باتوں کو برداشت کر لو، اس کی طبیعت ہی ایسی ہوگی، ہر انسان کا مزاج اس کی طبیعت کی طرح الگ الگ ہوتا ہے۔ بالآخر ایک دن ایسا خط آ گیا جس کو پڑھ کر میں دنگ رہ گئی۔ لکھا تھا، میری جان فاطمہ، مجھے معاف کر دینا، اگرچہ اس معاملے میں میرا کوئی قصور نہیں، بہت دنوں سے آسیہ کے پیچھے شیطان لگا ہوا تھا، بالآخر اس نے اسے بہکا دیا اور اس عورت نے پھر جو سلوک میرے ساتھ کیا میں بیان نہیں کر سکتا، بس یوں سمجھ لو اس نے مجھے دلدل میں گرا ہی دیا اور خود بھی گناہ کی دوزخ میں گر گئی۔ میں نے بہت دامن بچایا مگر میں بھی انسان ہوں اور انسان خطا کا پتلا ہوتا ہے۔ یہ خط پڑھا تو مجھے پسینہ آ گیا، ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے، دیر تک خط کو مٹھی میں دبائے ایک ہی جگہ گمسم میں بیٹھی رہی، پھر اسی ڈر سے خط گھر کا کوئی اور دوسرا فرد نہ پڑھ لے میں نے اس زہریلے نامے کو جلتے ہوئے چولہے میں ڈال دیا۔ میں نے جواباً لکھا، جان سے پیارے احمر، جو ہوا سو ہو گیا، اللہ سے معافی طلب کرو اور فوراً ان کے گھر سے نکل جاؤ، کسی اور ٹھکانے کا بندوبست کرو،
ایسا نہ ہو تم گناہ کی دلدل میں گرتے ہوئے پاتال تک پہنچ جاؤ، اور اس گناہ کی پاتال تو دھکتی ہوئی آگ ہے، دوزخ کا ٹھکانہ ہے۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے کہ جلدی سے جلدی تم اس دلدل سے نکل جاؤ گے۔ میں بہت افسردہ ہوں، کاش تم اتنی سچائی سے مجھے ہر بات تحریر نہ کیا کرو۔ بے حد رنجیدہ تمہاری فاطمہ۔ جواب آیا جان سے پیاری، میری شریک حیات سے سچا پیار ہے، تم سے سچی وفاداری ہے، اس لیے تو ہر بات سچ لکھ دی ہے، ورنہ میں چھپا بھی سکتا تھا۔ میں رات دن کسی نئے ٹھکانے کی تلاش میں ہوں، فکر نہ کرو، میں جلدی ہی یہاں سے نکل جاؤں گا اور پھر کبھی مڑ کر آسیہ کے گھر کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں۔ مجبوری ہی انسان سے گناہ کرا دیتی ہے، لیکن میں ایسی مجبوری پر لعنت بیچتا ہوں، فٹ پاتھ پر سو لوں گا، مگر اب ان کے گھر نہ رہوں گا۔ تمہارا اپنا احمر۔ اس واقعے کے بعد بھی احمر صاحب 1.5 سال ان کے ہاں ہی رہے۔ اس دوران اس بدکار عورت نے اپنے شوہر کا بہت سا مال میرے شوہر کو کھلایا۔ شوہر کو کہتی تھی کہ بہت شریف لڑکا ہے، بڑی فرما برداری سے یہاں رہتا ہے۔ اس کا شوہر احمر کی عزت کرتا اور محبت سے پیش آتا، لیکن احمر کا ضمیر ضرور اس کو ملامت کرتا ہوگا، گناہ کے بوجھ سے روح اس کی بوجھل رہتی ہوگی، جبکہ غربت میں کرایہ نہ دینا پڑتا تھا اور تعلیمی اخراجات بھی آسیہ برداشت کر رہی تھی۔ ایک روز اچانک اس کا میاں جلدی گھر آ گیا۔ احمر اگرچہ اپنے کمرے میں موجود تھا، مگر عورت نے نامناسب لباس پہنا ہوا تھا، جس پر اس کے شوہر کو شک گزرا۔ اس نے بیوی کو خوب سنائی کہ جب گھر میں ایک جوان لڑکا ہے، تم نے اتنا گندا لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ اس کے شوہر کی ڈانٹ ڈپٹ احمر کے کانوں میں پڑی تو وہ پریشان ہو گیا، دل میں چور جو تھا۔ بس اگلے دن اس نے گاؤں جانے کا بہانہ کیا اور اپنے اس کلاس فیلو کے پاس چلا گیا جو ہاسٹل میں رہتا تھا اور جس کے پتے پر وہ میرے خط منگواتا تھا۔ اس کا نام فارس تھا۔ اس نے فارس کو تمام احوال بتائے تو اس نے کہا، 1-2 روز میرے پاس ٹھہر جاؤ، جب تک تمہارے لیے کسی رہائش کا میں بندوبست کرتا ہوں۔ تو اس کے ساتھ مل کر مکان تلاش کیا، مگر کرائے بہت مہنگے تھے اور ایڈوانس بھی کم نہ مانگتے تھے۔ فارس نے اپنی خالہ سے ذکر کیا، کیونکہ ان کی کوٹھی وسیع تھی، مگر صرف ماں اور بیٹی رہتی تھی، باقی مکان خالی پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے ایک غریب طالب علم سمجھ کر ترس کھایا اور احمر کو رہنے کے لیے کوٹھی کے اندر اپنا سرونٹ کوارٹر دے دیا۔ ان کی بیٹی رانیہ میٹرک کی طالبہ تھی، لیکن پڑھائی میں کمزور تھی۔ جب بزرگ عورت نے دیکھا کہ لڑکا شریف ہے، پڑھائی میں لائق ہے، وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے، اس نے اپنی بیٹی رانیہ کو ٹیوشن پڑھانے کی بات کی، جس کے عوض و معقول ٹیوشن فیس ادا کرنے پر آمادہ تھی۔ احمر کو بھی تو ایسی کوئی جز وقتی ملازمت چاہیے تھی۔ صبح کالج جاتا تھا تو شام کو آ کر کچھ آمدنی کا ذریعہ ڈھونڈ رہا تھا، یہ تو پھر گھر کی ملازمت تھی۔ فوراً اس پیشکش کو اس نے قبول کر لیا۔ اب روز شام کو رانیہ ڈرائنگ روم میں اس سے پڑھنے لگی۔ وہ نہایت توجہ سے پڑھاتا تھا، لڑکی معصوم تھی اور اسے زمانے کی ہوا نہ لگی تھی۔ باپ نے رانیہ کی والدہ کو طلاق دے کر دوسری شادی کر لی تھی اور یہ کوٹھی بیٹی کے نام کر دی تھی۔ وہ ہر ماہ باقاعدگی سے لڑکی کا خرچہ بھی دیتا تھا۔ ان لوگوں کے پاس روپے پیسے کی کمی نہ تھی۔ رانیہ جب چاہتی باپ کو فون کر کے رقم منگوا لیتی تھی۔ اس بار جب احمر گاؤں آیا، اس نے پچھلی غلطی کی معافی مانگی اور آئندہ کوئی ایسی خطا نہ کرنے کا وعدہ بھی کر لیا۔ میں نے کھلے دل سے اپنے شوہر کو معاف کر دیا، کیونکہ اس نے مجھ سے اپنی خطا کو نہ چھپایا تھا۔ وہ چاہتا تو چھپا بھی سکتا تھا۔ اس چیز پر میں اپنے شوہر سے بہت خوش تھی کہ وہ مجھ سے کچھ بھی نہ چھپاتا تھا۔ اب احمر BA کے پہلے سال میں تھا اور اس کا ٹھکانہ مسز کلشیر کا گھر تھا، جہاں نہ صرف وہ ان کی بیٹی کو ٹیوشن پڑھانے کا معاوضہ بھی لیتا تھا، بلکہ ان کے دوسرے کام بھی کرتا تھا، مثلاً ان کی گاڑی کی ڈرائیو کرنا، جہاں کہتی وہ لے جاتا، کیونکہ احمد نے گاڑی ڈرائیو کرنا بھی سیکھ لی تھی۔ آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ رانیہ رفتہ رفتہ میرے شوہر کی جانب مائل ہونے لگی۔ وہ احمر کو غیر شادی شدہ سمجھ رہی تھی۔ احمر نے بھی ان لوگوں سے تذکرہ نہ کیا کہ وہ شادی شدہ ہے، بلکہ خود کو ایک طالب علم ہی ظاہر کیا تھا۔ فیصل آباد کے ایک گاؤں کا رہنے والا نوجوان، جس کی عمر 20 برس ہونے والی تھی، جو سلجھا ہوا، مہذب، نہایت رکھوالا تھا، فرما بردار اور تعلیم حاصل کرنے کا شوق بھی اس پر قدرت کی یہ عنایت تھی کہ نہایت خوبصورت، قد کاٹ کا اچھا، رنگ روپ سرخ سفید، غرض ایسا نوجوان جس میں بظاہر کوئی کمی نہ تھی۔ وہ 1.5 سال سے رانیہ کو پڑھا رہا تھا، لیکن کبھی کوئی غلط بات نہ کہی تھی۔ رانیہ نے ماں سے اس نوجوان کی شرافت کی بہت تعریف کی،
ماں بھی ہر لمحہ احمر پر نظر رکھتی تھی۔ واقعی اس سے زیادہ نیک اور شریف نوجوان اس نے نہ دیکھا تھا۔ سومو صلوات کا پابند، پڑھائی میں مگن رہنے والا اور اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ ماں بیٹی کوئی باہر کا کام بتاتی تو دوڑ کر ان کا حکم بجا لاتا۔ اس اوصاف سے احمر نے ان لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا۔ رانیہ نے امتحان دیا تو ماں کو اس کی شادی کی فکر لگ گئی۔ تب بیٹی نے اپنی خواہش ماں پر ظاہر کر دی کہ وہ احمر کو پسند کرتی ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ خاتون نے احمر کو بتایا کہ میری بیٹی تمہیں پسند کرتی ہے اور میں بھی تمہیں پسند کرتی ہوں۔ اس نظر سے تمہاری اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اگر تمہارا ارادہ ہے تو یہ سب کوٹھی مال، سب کچھ میری بیٹی کا ہے۔ تم ایک غریب لڑکے ہو، میں تمہاری اچھی ملازمت لگا دوں گی۔ غریب مردوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح سے سیٹ ہو جائیں۔ انسان باقی خطا کا پتلا ہے۔ قدرت شاید احمر کا امتحان لینا چاہتی تھی، تب بھی اس کو اس آزمائش میں ڈال دیا۔ حالانکہ وہ کوئی بڑا انسان نہ تھا اور ہوس پرست بھی نہیں تھا، لیکن حالات نے اسے گھیر کر بے بس کر دیا۔ غربت کے دور میں جب اخراجات دوسرے لوگ اٹھانے لگے تو اس کا ایمان بھی کمزور پڑ گیا۔ اس نے سوچا کہ جز وقتی ملازمت میں اتنا کما نہ سکے گا کہ رہائش کا کرایہ اور کھانے پینے کے علاوہ تعلیمی اخراجات بھی میسر آ جائیں، جبکہ یہاں تو سب کچھ فری ہے۔ لہٰذا وہ لالچ میں آ گیا۔ کوٹھی اور مال و متاع کے لالچ نے اسے ایسا جکڑ لیا جیسے لوہے کو مقناطیس جکڑ لیتا ہے۔ اس نے سوچا رانیہ سے شادی کر کے زندگی سنور جائے گی اور بعد میں وہ مجھ سے معافی مانگ کر مجھے منا لے گا، نہ مانے تو طلاق بھی ہو جائے گی تو کوئی مذائقہ نہیں۔ گویا اس لالچ میں وہ اپنی محبت بھی قربان کرنے پر تلا ہوا تھا۔ رانیہ سے شادی تیار تھی، خود کو یقین ظاہر کیا، لہٰذا چند دوستوں کے ہمراہ نکاح کے رسم ہونا طے پائی۔ اس میں وہ بھی دوست شامل تھا جس کا نام فارس تھا اور جس کے پتے پر احمر میرے خطوط منگوایا کرتا تھا۔ اس نے نہ جانے کیا سوچا تھا کہ میرے چند خطوط کھول کر پڑھ لیے تھے تو اس کو میری اپنے شوہر سے محبت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ میں مشکور ہوں فارس کی۔ اس نے چپکے سے رانیہ کی امی کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ احمر ایک شادی شدہ ہے اور اس کی بیوی گاؤں میں اس کا انتظار کر رہی ہے۔ آپ پہلے اس کے گاؤں جائیں اور بغیر تحقیق بیٹی کا ہاتھ ایک اجنبی کے ہاتھ میں دے کر صرف گرداماد بنانا غلط ہوگا۔ رانیہ کی ماں نے احمر سے جب بات کی اور گاؤں لے جانے پر اصرار کیا تو وہ پریشان ہو گیا۔ تبھی میں اپنے ابو کے ساتھ فارس کے بتائے ہوئے پتے پر اس کی کوٹھی پہنچی جہاں احمر رہتا تھا۔ بزرگ خاتون نے مجھے اندر بلایا۔ آنے کا سبب پوچھا تو میں نے بتایا، احمر میرا شوہر ہے اور میں ان کی خوشی کی خاطر ان کو دوسری شادی کی اجازت دینے آئی ہوں تاکہ وہ بلا خوف و خطر آپ کی بیٹی سے شادی کر کے گھر داماد بن جائے۔ یہ سن کر خاتون کو جھٹکا لگا، وہ ہکا بکا رہ گئی۔ ان کو ہوش آ گیا۔ احمر کو بلا کر کہا، اپنا سامان باندھو، تمہاری بیوی اور سسر صاحب تم کو لینے آئے ہیں، ان کے ہمراہ چلتے بنو اور دوبارہ یہاں مت آنا اور نہ ہم سے رابطہ رکھنا۔ تم نے ہم کو دھوکہ دیا ہے اور خود کو غیر شادی شدہ ظاہر کیا ہے۔ تم اندر سے ایسے انسان نکلو گے، یہ تو میں نے کبھی سوچا نہ تھا۔ خبر ہوئی کہ اس شریف عورت نے احمر کی زیادہ بے عزتی نہیں کی، ورنہ وہ ایسی درگت بنا سکتی تھی کہ محترم کے ہوش ٹھکانے آ جاتے۔ بات یہ تھی کہ احمر نے بھی خود سے ان کی بیٹی پر بری نگاہ نہ ڈالی تھی اور نہ اس کو محبت کی کھیل میں الجھایا تھا۔ یہ شادی کی آفر ان ماں بیٹیوں کی طرف سے ملی تھی، البتہ کسی نیت سے احمر نے اس کی پیشکش کو قبول کیا تھا۔ یہ وہی جانے، مجھے تو یہی کہتا تھا، تم کو امیر بنانے کو امیروں سے رشتہ جوڑ رہا تھا۔ بہرحال کچھ عرصے میں اس سے ناراض رہی، لیکن کچھ عرصے بعد ہی میں نے اپنے مزاجی خدا کو معاف کر دیا۔ آخر کے مشرقی عورت ہونا، شکر کہ آج ہم خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ احمر نے دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہیں کی۔ آج بھی میں سوچتی ہوں احمر کی محبت اس وقت کہاں گئی جب وہ رانیہ سے شادی پر رضامند ہوا تھا کہ اس کے دل میں لالچ آ گئی تھی۔ یہ بات سچ ہے کہ مرد ذات پر کوئی بھروسہ نہیں، وہ کسی وقت بھی اپنا رنگ دکھا سکتا ہے، لیکن مجھے اپنی نادانی پر بھی افسوس ہوتا ہے کہ میں کتنی نادان تھی جو اپنے شوہر پر اندھا اعتماد کرتی تھی۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، کیونکہ اس چینل پر ایسی ہی کہانیاں ملتی رہیں گی۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ کہانی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔
مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔